الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. هو القادر هو الحق هو المعين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے شمار احسان کہ اس نے ہمیں نماز فجر باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان بالائی احسان کہ اس نے ہمیں نماز فجر کے ساتھ درس قرآن کی اس مختصر نشست میں شرکت کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز فجر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 145 کی تفسیر سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی جان اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی۔ کتابا مؤجلا، موت کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اسے اس میں سے کچھ حصہ دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص آخرت کا انعام چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے آخرت میں سے عطا فرماتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جلد اجر دیں گے شکر گزار بندوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ جس شخص کو بھی موت آتی ہے تو یہ زندگی دینا اور موت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی جان کو موت نہیں آ سکتی۔ جس کو بھی موت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آتی ہے، چاہے کوئی جوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، انسان ہو، جن ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو بھی جاندار ہے اس کو جو موت آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ رب کا حکم نہ ہو تو کوئی دوسرا کسی کو موت نہیں دے سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ موت کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کافر بھی نہیں کرتا۔ کافر جو رب کو ہی نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ سارے یہ جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے۔
موت کہتے کسے ہیں؟ روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ ابھی یہ جو ہم بیٹھے ہوئے تو ہم زندہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ جسم اور روح دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس لیے ہم زندہ ہیں۔ اور روح کا جسم سے جدا ہو جانا، یہ بھی یاد رہے کہ روح مرتی نہیں ہے، روح زندہ رہتی ہے، مرتی نہیں ہے۔ صرف کیا ہوتا ہے کہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے، جسم سے اس کا تعلق بھی رہتا ہے لیکن جسم سے نکال لی جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے۔ تو موت کی تعریف گویا کہ یہ ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، یہ موت کہلاتا ہے۔ تو جب روح جسم سے نکال لی جاتی ہے، اب وہی شخص ہے کہ جس کو ہم دنیا کے اندر مختلف ناموں سے پکارتے تھے، جیسے ہی روح جسم سے نکلی تو اب اسے کیا کہا جاتا ہے؟ میت۔ میت رکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں جنازہ لایا جا رہا ہے، میت کو لایا جا رہا ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے۔ اپنے ہی والد صاحب ہے، اپنا ہی بھائی ہے، اپنا ہی قریبی ہے، جس کو تھوڑی دیر پہلے اس کے نام سے پکارا جا رہا تھا، کیونکہ روح اور جسم دونوں اکٹھے تھے، زندہ تھا تو نام سے پکارا جا رہا تھا۔ جیسے ہی موت واقع ہوئی، جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوئی، اب اس کو اس کے نام سے نہیں پکارا جاتا، بلکہ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ میت رکھی ہوئی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، میت کو کفن پہنایا جا رہا ہے، جنازہ لایا جا رہا ہے، نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ تو ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارا کتنا وقت باقی ہے۔ ابھی ہمارے نام پکارے جاتے ہیں، ناموں سے ہمیں یاد کیا جاتا ہے، کب ہمیں میت کہہ کر پکارا جائے گا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ وقت ہم پر بھی آنا ہے۔ یہ زندگی کا سلسلہ ایسا ہے کہ یوں سمجھیں یہ وہ گھڑیاں ہیں جو الٹی چل رہی ہیں۔ کبھی آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں تو کبھی اشارے پہ جا کے رکے نا، سامنے اشارہ بند ہے، آپ رک جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ الٹی گنتی چل رہی ہوتی، آپ آرام سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے بس ختم ہونے والی ہے، اب کھل جائے گا۔ تو یہ زندگی کی گنتی بھی الٹی چل رہی ہے۔ ہم ہر سال کیا سمجھتے ہیں؟ برتھ ڈے منائی جاتی، کہتے ہیں ایک سال بڑا ہو گیا۔ وہ ایک سال بڑا نہیں ہو رہا ہوتا، زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مسلسل سفر ہے زندگی کا جو موت کی طرف جاری ہے۔ ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک سانس جو لیتے چلے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کی سانس ہے، وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ایک منٹ جو گزرتا جا رہا ہے وہ ہماری زندگی کا منٹ ہے جو کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے، گنتی ختم ہونے کو ہے، پھر روح کو جسم سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان مر نہیں سکتی، موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے حضرت ملک الموت علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی عطا کر رکھی ہے کہ وہ ہر جاندار کو موت دینے کا کام، یہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اس کی حکمت لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انہی کے سپرد کیوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا، جبریل امین کو حکم دیا، میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا، بھیجا کہ جاؤ زمین سے ایک مشت مٹی لے کر آؤ، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانی ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے، ایک ایک کے بعد ایک مٹی لینے کے لیے۔ تو زمین سے گفتگو ہوئی، زمین نے پوچھا کہ کیا حکمت ہے، کیوں مٹی لے جائی جا رہی ہے؟ تو جبریل امین نے بھی عرض کیا، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان بنانا چاہتا ہے،
پھر وہ انسان نیکوکار بھی ہوں گے اور بدکار بھی ہوں گے۔ تو جو نیکوکار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جو گناہگار ہوں گے یا انہی میں سے جو کفار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالے گا۔ زمین ڈر گئی کہ میرا ہی کچھ حصہ وہ جنت میں جائے اور کچھ حصہ میرا دوزخ میں جلے، تو اس نے منت سماجت شروع کر دی۔ جبریل علیہ السلام بھی واپس ہوئے، میکائیل علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا، اسرافیل علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا۔ جب ملک الموت علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا نا، تو انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی اور زمین سے مٹی کو لیا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اس مٹی کو مٹی سے جدا کرنے کا کام سب سے پہلے ملک الموت علیہ السلام نے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ اب مٹی کو مٹی سے ملانے کا کام بھی تم ہی کیا کرو گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کو موت دینے کا کام حضرت ملک الموت علیہ السلام کے سپرد ہے۔ ہاں یہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے ہے۔ معتزلہ وغیرہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف انسانوں اور جنوں کی جان لینے کا کام، یعنی موت دینے کا کام ملک الموت علیہ السلام کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جو جاندار ہیں ان کو جو موت آتی ہے، یہ ملک الموت علیہ السلام ان کی روحوں کو قبض نہیں کرتے، بلکہ دیگر فرشتوں کو حکم ہے کہ وہ باقیوں کی روحیں قبض کریں۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ جو بھی جاندار ہے اس کی روح قبض کرنے کا کام یہ ملک الموت علیہ السلام کے سپرد ہے۔ ہاں ملک الموت علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں روح کو قبض کرنے کے لیے تو آپ کے ساتھ فرشتے، دیگر فرشتے موجود ہوتے ہیں، لیکن روح قبض کرنے کا کام صرف ملک الموت علیہ السلام کرتے ہیں۔ دیگر فرشتے جو ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے لکھا کہ دیگر فرشتے جو ہیں جو ساتھ ہوتے ہیں یہ روح قبض کرنے کے انتظامات کرتے ہیں، جیسے خدام فرشتے ہوتے ہیں، یہ روح قبض کرنے کے انتظام کرتے ہیں۔ روح قبض کرنے کا کام ملک الموت علیہ السلام ہی کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت میں آپ یہ بھی تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا حاضر و ناظر بنایا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف کونوں کے اندر موجود لوگوں کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ ایک ہی فرشتہ ہے، دنیا کے مختلف کونوں پہ لوگ انتقال کر رہے ہیں اور مسلسل انتقال کر رہے ہیں، اور روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہی ہے۔ اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی کے اندر آپ فرماتی ہیں کہ یہ جہان جو ہے پورا کا پورا یہ ملک الموت علیہ السلام کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے دسترخوان رکھا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہے۔ اور یہ روح قبض کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسا ایک جگہ سے لقمہ اٹھا لیا تو دوسری جگہ سے لقمہ اٹھا لیا، جس طرح ہمارے لیے یہ آسان ہے، اس سے زیادہ آسان ملک الموت علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی مثال دی کہ ایسا ہے جیسا دسترخوان کے اوپر چاول رکھے ہوئے ہوں اور کوئی ایک ہی لقمہ لے تو ایک لقمے کے اندر کتنے چاول جمع ہو جاتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، وہ یوں روحوں کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو ملک الموت علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ روحوں کو قبض کرتے ہیں، یعنی موت دینے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتابا مؤجلا، کہ یہ موت کا جو وقت ہے یہ مقرر ہے، لکھا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جب ماں کے پیٹ میں تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو ہماری موت کا وقت بھی لکھ دیا گیا ہے، مقرر ہے۔ ہمارے عقائد میں سے یہ بات ہے کہ ہماری موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا ہم خود چل کر موت کی جگہ پر پہنچ جائیں گے، خود چل کر، اور ہماری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زمانے کا واقعہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں، شرح الصدور کے اندر مولانا سیوطی شافعی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کو نقل فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگا کرتی تھی، اور آپ کی مجلس کے اندر ملک الموت علیہ السلام کا آپ کے ساتھ دوستانہ تھا، آپ کے پاس آنا جانا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، انسانی صورت میں آئے، مجلس کے اندر کافی سارے افراد موجود تھے، ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ دیر رکے، اور آپ کی مجلس کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا۔ جتنی دیر سلیمان علیہ السلام کے پاس رکے نا، تو ایک مجلس کے اندر ایک شخص تھا جسے ملک الموت علیہ السلام گھورتے رہے، غور سے دیکھتے رہے، پھر جب جو بھی گفتگو کرنی تھی کی اور واپس چلے گئے۔ وہ شخص اٹھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو شخص آپ کے پاس آئے تھے یہ کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام تھے جو روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ وہ ڈر گیا، کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ جب یہ آپ کے پاس آئے تھے تو میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر کنٹرول حاصل تھا، ہوائیں ان کے حکم سے چلا کرتی تھی، تو وہ عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی ہے، آپ ہواؤں کو حکم نہیں فرما دیتے کہ ایک ہی آن میں مجھے یہاں سے اٹھا کر ہزاروں میل دوری پر سرزمین ہند پہنچا دیں؟ سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے اسے سرزمین ہند پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر گزری، ملک الموت علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تھوڑی دیر پہلے تم آئے تھے، میری مجلس میں فلاں شخص تھا، اس کو بڑا گھور کر غور سے دیکھ رہے تھے، خیریت تھی؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، وہ شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا، اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، کچھ ہی گھڑیاں اس کی موت کے وقت میں باقی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دے رکھا تھا کہ اس کی موت سرزمین ہند میں ہوگی، جو یہاں سے ہزاروں میل دوری پر ہے۔ تو وہ آپ کی مجلس کے اندر ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا تھا، مجھے حکم تھا سرزمین ہند اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اپنی موت کی جگہ پر اتنا جلدی کیسے پہنچے گا، لیکن جب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے سرزمین ہند پہنچا تو وہ مجھ سے پہلے اپنی موت کی جگہ پر پہنچا ہوا تھا۔ تو یہ کیفیت ہے، بہانہ بنے گا، جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا تو ہم موت کی جگہ پر خود بخود چل کر پہنچ جائیں گے۔ موت ہم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب مر جانا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آخرت کے لیے اعمال کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو جو دنیا کا انعام چاہتا ہے، دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا ہی دنیا اس کا سب کچھ ہے، رب فرماتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیں گے ہم دنیا۔ پھر رب فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور وہ شخص جو آخرت کا انعام چاہتا ہے، رب فرماتا ہے ہم نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے آخرت میں سے بھی دیں گے، اور دنیا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آخرت کے لیے جینا سیکھیں، مسلمان کا ہر عمل اس نیت سے ہو کہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے، آخرت بہتر کرنے کے لیے دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم جلد اجر عطا فرمائیں گے اپنے شکر گزار بندوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔